ناظرین گرامی، تبلیغی جماعت کے ایک تبلیغی دوست نے ہندوستان کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب اور عبرت ناک قصہ سنایا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی اور وہاں ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ یکا یک محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر ہم سے کہا کہ ذرا ہمارے گھر چلیے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر میں ایک میت ہو گئی ہے اور میت کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے۔ تبلیغی دوست کہتا ہے کہ ہم سب ساتھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک لڑکی کی لاش کمرے میں رکھی ہوئی ہے اور بہت بڑے بڑے کن کھجورے اس لاش کے چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور وہ اتنی خوفناک شکل کے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قریب جانے کی کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے اور چیخو پکار کر رہے تھے۔ دہشت اور خوف کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا۔ گھر والوں نے رو کر ہم سے کہا کہ جناب، آپ نیک لوگ ہیں، ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ ہمارا تو خوف سے برا حال ہے۔ آخر اس میت کو اس کی جگہ یعنی قبر میں پہنچانا ہے، کیسے اس کو غسل دیں، کس طرح اس کو یہاں سے اٹھائیں؟ یہ کن کھجورے چاروں طرف سے میت کو گھیرے ہوئے ہیں، ہمارا تو قریب جاتے ہوئے بھی پیتا پانی ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کچھ پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کریں اور دعا کریں تاکہ کم از کم اتنا موقع مل جائے کہ ہم اس بد نصیب کو اس کی قبر میں اتار دیں اور اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ ہمارا بھی خوف کے مارے برا حال تھا، لیکن ہم سمجھ چکے تھے کہ یہ اس لڑکی کے کسی گناہ کا عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم سب ساتھی اس گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اس میت کے لیے استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مہربانی فرما اور اتنی دیر کے لیے اس عذاب کو اس مردہ سے ہٹا دے کہ ہم اس کو غسل اور کفن دے کر اس کو اس کے آخری مقام یعنی قبر تک پہنچا سکیں اور یہ فریضہ ادا کر سکیں۔ تبلیغی دوست کہتا ہے کہ ہم دعائیں بھی کر رہے تھے اور توبہ و استغفار بھی کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے اور آنسو بھی بہا رہے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سب کن کھجورے اچانک میت کا محاصرہ چھوڑ کر کمرے کے ایک کونے میں جمع ہو گئے۔ بس ہم نے سمجھ لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے، اس نے اپنا فضل فرما دیا۔ تبلیغی دوست کہتا ہے کہ ہم نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ اب تم لوگ اس کو جلدی سے غسل دو اور کفن دے دو تاکہ اس کی تدفین کی جا سکے۔ گھر والوں نے جلدی سے غسل و کفن دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ کرائی اور اس کو قبرستان لے جایا گیا۔ تبلیغی دوست کہتا ہے کہ ہم لوگ بھی وہیں موجود تھے۔ جلدی سے اس میت کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ جب سب لوگ قبر سے باہر آئے تو لوگوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جو دل دہلا دینے والا تھا کہ وہی کن کھجوروں کی جماعت اچانک سے اس قبر میں سے نکل آئی اور وہ تمام کے تمام اس لڑکی کی میت سے چمٹ گئے۔ چنانچہ سب لوگوں نے مل کر جلدی جلدی ایسے ہی اس بد نصیب لڑکی کی قبر کو بند کر دیا۔
تبلیغی دوست کہتا ہے کہ اس بدبخت لڑکی کو دفنانے کے بعد ہم لوگ دوبارہ اس کے گھر یہ پوچھنے کے لیے گئے کہ آخر اس کا ایسا کون سا برا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرت ناک عذاب ہوا، اور اللہ جانے دفن کرنے کے بعد اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ جب ہم نے اس کی ماں سے پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ میری بیٹی نیک صالح تو نہیں تھی، البتہ اس کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ اذان کے وقت اور نماز کے وقت ٹی وی کی آواز بند نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ وہ ٹی وی پر گانا سن رہی تھی اور گانے کی آواز بلند تھی کہ اذان کا وقت ہو گیا اور مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی، تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ٹی وی کی آواز بند کر دو، اذان ہو رہی ہے۔ تو میری بیٹی نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ امی جان اذان تو روز ہی ہوتی ہے، ٹی وی پر جو گانا بج رہا ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے روتے ہوئے ہم سے کہا کہ اس کا یہ جواب مجھے بہت برا لگا، تو کیا اس کا یہ کہنا اللہ کو برا نہ لگا ہوگا؟ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ ہم یہ سننے کے بعد واپس لوٹ آئے اور ہمیں یقین تھا کہ اس کو مرنے کے فوراً بعد جو عذاب ہوا وہ اسی وجہ پر تھا کہ اس نے اذان کی بے حرمتی کی تھی۔ ناظرین گرامی، اس میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے کہ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے اور اذان اللہ کی نماز کا بلاوا ہے، لہٰذا ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اذان کا احترام کریں اور اذان کو باغور سنیں اور اذان کا جواب دیں اور نماز 5 وقتہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز 5 وقتہ با وقت ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔